ہم لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں ارے صاحب یہ سب جو ہے اتنی بڑی مجلس کرنے سے کیا فائدہ ہے، 50,000 کا تبرک بانٹنے سے کیا فائدہ ہے، ابے 20 روپے کی بسکٹی بانٹ دو ہو جائے گا. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی میرا نظریہ یہ بھی غلط ہے. جس کی اوقات ہے وہ کرے، اس لیے کہ آنا نہیں ہے. مقابلہ مت کرو، دکھاوا مت کرو، خالی پانی پہ کر دو مجلس، وہ زیادہ مقبول ہے. لیکن اگر اللہ نے نوازا ہے تو امام حسین ہی کے نام پر کنجوسی کرنا ہے، مولا ہی کے نام پر کنجوسی کرنا ہے. کسی نے آگا یاد آتا ہے مجھ کو، کسی نے جنگ کے زمانے میں جب ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی تب کسی نے جو ہے وہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ صاحب جو ہے وہ آج کل جنگ کا زمانہ ہے تو جو محرم میں اور عام مجالس میں جو ہے چاول بنتے ہیں بڑھیا والے، اس کو تھوڑا خرچہ کم کر کے محاذ جنگ پر بھیج دیا جائے پیسہ. ان سے زیادہ جو ہے وہ ملک کا خیر خواہ کون ہوگا کہ پیسے کی ضرورت ہے. فرمایا آپ کو محاذ جنگ کی مدد کرنی ہے، اپنا خرچہ کم کر کے مدد کیجئے، امام حسین کا کیوں. سب سے بڑی پرابلم ہمارے ہاں جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ سب کچھ اس میں کم کر کے آپ یہ کر دیجئے. آج کل وہ آیا ہے کیا کہ صاحب یہ قربانی اتنا پیسہ برباد ہوتا ہے، اس کو کم کر کے آپ اسکول بنوا دیجئے، یونیورسٹی بنوا دیجئے. آپ کی بیوی کے پاس جو 5,000 روپے کی ساڑی ہے، کیا 1,000 روپے کی ساڑی نہیں ملے گی؟ اور کیا اس سے جسم نہیں ڈھکے گا؟ وہ 1,000 روپے کی ساڑی پہنائیے، 4,000 روپے دے دیجئے کسی یتیم کو، اس میں نہیں کم ہوگا. ساری کمی کہاں ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام کے میٹر میں. تو میرا نظریہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے نوازا ہے، آنا پائی کا حساب ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کی مجالس کے سلسلے میں. خدا نے نوازا ہے، کرو خرچ نام حسین علیہ السلام پر. نہیں ہے کسی کے مقابلے چکر میں مت پڑیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پیسہ بھی جائے گا، ثواب بھی نہیں ملے گا. قم جیسا شہر جہاں ایک آدمی بھی غیر شیعہ نہ ہو، تبرک کم پڑے گا نہیں پڑے گا محرم میں؟ ہے بھٹو کتنا بنا لیں گے نمک پارا. جہاں پورا فیض آباد اگر شیعہ ہو جائے تو تبرک کم پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ وہ ایک صاحب تھے، کوئی مجلس پڑھ رہے تھے کسی قصاب کے یہاں، قصائی تھا، مجلس پڑھ رہے تھے. ایک دن خواب میں دیکھا صاحب مجلسوں کا حساب چل رہا ہے. کیا مجلس فلاں، بانی فلاں، ذاکر فلاں، تبرک اتنے کا. کہنے لگے صاحب تب تک میری مجلس کا نمبر آ گیا. ہاں بانی فلاں قصاب، ذاکر میرا نام آیا، فلاں تبرک اتنے کا. تب تک امام حسین علیہ السلام نے کہا نہ، کل والا اتنے کا نہیں تھا، کل والا سستا تھا. میری آنکھ کھل گئی. وہ خود بیان کرتے ہیں یہ کیا چکر ہے. اب جب ہم شام کو پھر چوتھی مجلس تھی، 5ویں مجلس تھی، یاد نہیں مجھ کو، پہنچے میرے لیے چائے آئی. تو یہ لوگ ایرانی لوگ کیا کرتے ہیں، چائے کے ساتھ بجائے شکر ملانے کے اس کے ٹیوبس ہوتے ہیں نا، ٹکڑے، وہ منہ میں رکھے، اس کو قند بولتے ہیں. یہ قند اور چائے رکھ دی گئی. تو میں نے بانی مجلس کو بلایا، میں نے کہا یہاں آئیے. کہ جی صاحب. کہ کل کون سا؟ کہ یہی تھا صاحب. کہ میں اپنی بات نہیں پوچھ رہا ہوں. تب پبلک میں چائے کے ساتھ کون سا قند بٹا تھا؟ کہنے لگے وہ کل ہم گئے تھے مارکیٹ میں یہ والا ملا نہیں، تو ہم نے کہا بھائی مجلس تو ہونے، یہ چائے تو پلانے، تو سستا ہی والا لے لیں. کہ بس ٹھیک ہے جاؤ. خیریت تو کہ میں یہی جانچنا چاہتا تھا کہ میرا خواب صحیح ہے یا نہیں ہے. آنا پائی ایک ایک نئے کا حساب ہے اہل بیت کے یہاں. لیکن وہی لیکن ہے، یہ مت پبلک کو ورغلائیے کہ صاحب بہت خرچ مت کرو. بالکل خرچ کرو اگر اللہ نے نوازا ہے تو، مگر جو خرچ کرو وہ پاک ہونا چاہیے. تو محرم آ رہا ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ طلباء علماء مجلسیں پڑھیں گے. محرم سے پہلے ان چیزوں پر توجہ دینا ضروری ہے. نمبر 1، یہ تقریر مت کیجئے بقراتی میں کہ صاحب حصہ سستا بانٹو فلاں. جس کو اللہ نے اوقات دی ہے اس کو بانٹنے دیجئے بھائی. امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا گھر قربان کر دیا ہماری خاطر. ہم ان کی مجلس کے لیے بیٹھ کے دیکھیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کتنا بانٹنا چاہیے کتنا نہیں بانٹنا چاہیے. صحیح غلط تو دیکھنا ہی چاہیے، غلط جملہ نکل گیا. لیکن ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں صاحب کہ اس میں اتنا خرچ ہو جائے گا، اس میں اتنا خرچ. انہوں نے تو نہیں سوچا نا اکبر کو قربان کرتے وقت. بولیے آئے
انہوں نے تو نہیں سوچا نا اصغر کو قربان کرتے وقت، انہوں نے تو نہیں سوچا نا حضرت عباس علیہ السلام کو قربان کرتے وقت ہم بیٹھ کے سوچے کہ ہاں مین چیز کیا ہے، جائز ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ ہم نے کسی کا کھیت مار لیا ہے، ہم نے کسی کا مکان مار لیا ہے، اس کے بعد ہم 50,000 کی شیر مال بانٹے، امام حسین ہمارے منہ پر مار دیں گے، نہیں چاہیے ہم کو تمہاری شیر مال، نہیں چاہیے ہم کو تمہارے 50,000 کا حصہ، نہیں چاہیے ہم کو تمہارے 20 لاکھ کا جو ہے وہ امام باڑا، اگر جائز نہیں ہے تو مین چیز۔ اس لیے کہ ایک جملہ اور کہتا ہوں میں، دنیا ان کا حق مار سکتی ہے، دنیا ان کا حق غصب کر سکتی ہے، مگر عزادار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جس کو مانتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے نا، اسی کی راہ پر تو چلتا ہے۔ امام حسین نے کربلا خریدی ہے، تب بسایا ہے، سمجھے آپ؟ تو دنیا کسی کا حق مار سکتی ہے، امام حسین کا چاہنے والا، ہاں جن لوگوں نے باغ فدق کھا لیا ان کے ماننے والے مار لیں گے، اس لیے کہ ان کیا چلا آ رہا ہے وہی، لیکن دنیا کر لے بھیا، اے حسینیوں تم کیسے، اے عزادارو تم کیسے۔ لہذا اس محرم میں ہماری تبلیغی ہونی چاہیے، بھیا اللہ نے دیا ہے، امام حسین کی مجلس میں کنجوسی مت کرو، امام حسین کے جو ہے لیکن جو کرو حلال کا کرو، جو کرو جائز کرو۔ اگر آدمی کرے گا نا، اللہ وہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے، محبت دیکھا جاتا ہے۔ دو بھائی تھے، ایک شیعہ تھا ایک نان شیعہ تھا۔ اس شیعہ کو پتا چلا آج کل میرا بھائی پریشان ہے، تو اس نے کچھ پیسہ بھجوا دیا، بھائی ہے یار، چاہے شیعہ ہو نہ ہو بھائی تو ہے، بھجوا دیا۔ اس کے بعد آیا چھٹے امام سے ملنے کے لیے، امام نے دیکھا کہ آج تمہارے عمل سے میں بہت خوش ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہوا شہزی بھائی؟ یعنی ہم جو کر رہے ہیں امام کو اس کا علم ہے، پتہ ہے۔ تو جب امام کو ہماری نیتوں کا علم ہے، امام کو ہمارے حالات کا پتہ ہے، تو پھر ہم دنیا کو دکھلانے کے چکر میں کیوں پڑیں؟ پھر میں گزارش کرتا ہوں جو لوگ بھی بعد میں میری اس مجلس کو سنیں گے، امام حسین کے لیے کر رہے نا، امام حسین بس، دنیا کے چکر میں مت پڑو کون کیا کہے گا۔ میرا مولا میری نیت جانتا ہے، میرا مولا میرے حالات جانتا ہے، بس خدا۔ اور ایک چیز اور گزارش کر دوں، ہو سکتا ہے کچھ گاؤں کے لوگ ایسے لوگ مجلس کو دیکھیں محرم سے پہلے کہ جن کے ہاں گاؤں میں اختلاف ہو، جن کے ہاں گاؤں میں جھگڑا ہو، میرے بھائیو محرم آ جائے سب بھول جاؤ، امام نے سب کے لیے برابر سے اپنا گھر قربان کیا ہے نا؟ تو چاہے جتنا امام کے نام پر، میں ان کے ہاں مجلس نہیں جاتا، میں ان کے ہاں نہیں، ان سے کیا مطلب؟ اس نے حسین کے نام پر، آپ کو پتا ہے یہ تو ہم نے امام حسین کو بتایا نا، خود جناب فاطمہ کی کتنی نگاہ ہے ان مجالس پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام نے خود فرمایا انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں۔ میرے بھائیو محرم کا پورا راز یہی ہے کہ ہم نیک ہو جائیں، ہم برائیوں سے رک جائیں، اور اگر اسی محرم میں بنا میں امام حسین ہمارے یہاں اختلاف ہو جائے، ہمارے یہاں جھگڑا ہو جائے، تو انصاف سے بتائیے امام حسین خوش ہوں گے؟ لہٰذا میں جتنے لوگ آپ حضرات ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو دیکھیں گزارش کرتا ہوں کہ بھیا سب بھول جاؤ امام کے نام پر۔ کسی عربی کا فقرہ ہے نا، حب الحسین یجمعنا، امام کی محبت اکٹھا کرتی ہے سب کو، امام کی محبت یکجا کرتی ہے، نہ کہ امام کے نام پر جو ہے وہ ہم اختلاف کریں۔ بس مولا آپ کا محرم آ رہا ہے آقا، ہم لوگ مجلس بھی پڑھیں گے، یہ مومنین آپ کا فرش بچھائیں گے، مولا اے مولا اتنی توفیق دے دیجیے آقا کہ اس محرم میں آپ کی مجلسوں میں جو بھی ہم پڑھیں
نیت صاف ہو جائے۔ مولا شیطانی وسوسوں سے ہم سب کو بچا لیجئے، جو بانیان مجلس ہیں ان کو بھی مقابلے سے بچائیے، جو ذاکرین مجلس ہیں، شعراء ہیں، نوحہ پڑھنے والے ہیں، یا اللہ ہم سب کو خلوص نیت عنایت فرما۔